تو جوہر ہی نہیں بلکہ بہت سارے جو مسلمان تھے وہ خلافت سے جڑے ہوئے اس لیے بھی تھے، جو حجاز کا علاقہ تھا، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مذہبی مقامات جو تھے، مقدس مقامات بھی ابھی ترکوں کے زیر اثر تھے. تو اس لحاظ سے ترکوں کے ساتھ ایک جذبہ تھا. لیکن جب اتحادیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور خلافت خطرے کے اندر نظر آنے لگی تو برصغیر میں اس کے خلاف ایک ری ایکشن پیدا ہوا. اور اس ری ایکشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تحریک ایک شروع کی گئی، ایک کوشش کی گئی. تحریک سے مراد ایک کوشش کی گئی خلافت کو بچانے کے لیے، اور اس کے روح رواں جو تھے اس تحریک کے، اس کے وہ مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی شوکت علی تھے، اور پھر اسی طرح اس کے اندر کئی اور لوگ شامل ہوئے. مولانا حسرت موہانی ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا عبد الباری تھے، اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں حکیم اجمل خان ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے لوگ اس کا حصہ بنے، اور پھر اس کے اندر کانگریس نے بھی کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ ڈالا کیش کرنے کے لیے تحریک کو. تو باقاعدہ وائسرائے کے ساتھ مذاکرات کیے گئے کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ تک پہنچائے جائے. لیکن چونکہ برٹش گورنمنٹ طے کر چکی تھی اور اتحادی طے کر چکے تھے کہ ترکی سے سابقہ بدلے لینے ہیں، پرانا حساب چکانا ہے اور اس کے حصے بکھرے کرنے ہیں، تو انہوں نے اس آواز کی طرف کوئی کوشش نہ کی. تو اس پہ خلافت کمیٹی قائم کی گئی اور ایک مجلس خدام کعبہ قائم کی گئی، جس کا مقصد ترکوں کے ساتھ اتحاد، اظہار یکجہتی اور خلافت کو بحال اور بچانے کے لیے کوشش تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ برطانوی وزیر اعظم تک بھی ملاقات اور میسج کنوے کیا گیا. مولانا عبد الباری ہو گئے، مبشر حسین قدوائی ہو گئے، اور اسی طرح سید سلمان ندوی ہیں، اور مولانا محمد علی جوہر، اور ایک 18 رکنی وفد جو تھا وہ جس کے اندر ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. یہ داخلی سیاست کو ترک کر کے خلافت کے اندر تحریک خلافت میں سارے کود پڑے، اور اس کے لیے انہوں نے اس وقت اسٹیٹ آف سیکٹری کی وساطت سے، اور کرزن جو تقسیم بنگال کے وقت یہاں بڑا آئیڈیل تھا اور مسلمانوں کی فیور کر رہا تھا، اس کی معاونت سے، اور پھر مسٹر فشر کی معاونت سے، اور یہ سارے کے سارے گئے برٹش پرائم منسٹر لائڈ سے، جارج سے ملنے کے لیے، اور اس کو اپنا نقطہ نظر واضح کیا. تو شروع کے اندر وزیر اعظم نے تسلی دی اور یقین دہانی کرائی، لیکن بعد کے اندر جو ان کے عملی اقدامات تھے اس سے پتہ چلا کہ وہ کسی صورت میں بھی اپنی جو ان کی عوامی رائے اور خواہش تھی وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کر لیا، ترکی کے حصے بکھرے کرنے کا سوچ لیا، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا. اب جب مسلمانوں نے دیکھا، چونکہ برصغیر کے اندر ان کا ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی اور یہاں برطانوی حکومت کے مفادات بھی تھے، تو مسلمانوں نے اس کو تھوڑا اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے تحریک خلافت کے نام سے خلافت ایکشن کمیٹی قائم کی 19 مارچ 1919 کے اندر. پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک ایکشن کمیٹی نے 19 اکتوبر 1919 کو فیصلہ کیا کہ ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. تو اس میں 3 بڑے اہم ایشو تھے. ایک یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے، امت کا مرکز ہے، اس کو ترکی کو اس کے حصے بکھرے کرنے کی بجائے محفوظ رکھا جائے. دوسرا اس کے اندر تھا کہ جو ترکی کی تقسیم ہے وہ انتہائی خطرناک ہو گئی اور نتیجتاً فسادات ہوں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. اور تیسری اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے، اور وہ مسلمانوں کی کسٹڈی کے اندر رہیں بجائے اس کے کہ ان کے اوپر بھی اتحادی قابض ہو جائیں. تو یہ 3 بڑے مقاصد تھے، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو تحریک خلافت کے بانیان تھے، جیسے میں نے کہا مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی شوکت علی، اور پھر اسی طرح مولانا عبد الباری ہو گئے، مشیر قدوائی ہو گئے، حکیم اجمل خان ہو گئے، حسرت موہانی ہو گئے، یہ سارے عوام کے اندر نکل پڑے اور لوگوں کو باقی سیاست کی بجائے انہوں نے اس طرف جو ہے مائل کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح انہوں نے تحریک خلافت کے اندر حصہ لینا ہے.
تو تحریک خلافت اس وقت ان کے ان معاملات کے اندر چلی گئی جس میں بقیہ تمام سیاسی محرکات اور مطالبات جو صورتحال تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی جب مایوس کر دیا تو نتیجہ یہ لوگ کہاں چلے آئے، یہ لوگ ادھر آ گئے کہ اب یہاں ایجیٹیشن کریں گے۔ بار بار وفود بھیجے گئے برطانیہ کے اندر، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جنگ عظیم میں ترکوں کا کافی نقصان ہوا تو بر صغیر کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہاں سے مالی معاونت بھی کی ہے، نہ صرف رقوم بھیجی گئیں بلکہ ڈاکٹر اور نرسز کے طبی وفود بھیجے گئے، ادویات بھجوائی گئیں، مالی مدد کے لیے سونا چاندی اکٹھا کر کے بھیجا گیا۔ تو ترکوں کے ساتھ یہاں کے مسلمانوں کا جو لگاؤ تھا وہ اس لیے تھا کہ جو خلافت تھی اسے ایک روحانی درجہ حاصل تھا، اور خلافت جو تھی اس کے اندر وہ ابھی تک بھی خلافت کو بطور مرکز گردانتے تھے اور تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک کے برعکس جو اپنا یہاں کا مزاج تھا اس مزاج کے اوپر مسلمانوں نے ترکوں کی حمایت کی۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں پھر جو تھیں وہ شروع ہو گئیں، جلسے ہونا شروع ہو گئے، بر صغیر کے ہر چھوٹے بڑے علاقوں کے اندر جلسے نکلنا شروع ہو گئے، جلوس نکلنا شروع ہو گئے، جلسے ہو گئے، حکومت کی مذمت کی جانے لگی، حکومتی مشینری کو بڑی حد تک مفلوج کر دیا گیا۔ جلسے جلوس کے اندر مولانا محمد علی جوہری نے ان کی والدہ بھی شریک ہوئی اور انہوں نے بہت سارے مقامات پہ اپنا ایک پیغام دیا، حتیٰ کہ ایک بار انہوں نے اپنے وارننگ دی اپنے بیٹوں کو۔ وارننگ کس طرح دی؟ انہیں کہا کہ کہتی ہے اماں محمد علی سے جاں بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو، اور اس طرح جس طرح کا جذباتی ماحول کریٹ ہوا اس کے اندر ہر کوئی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مسلم ثقافت یہاں ایک کلچر تھا اس کے اندر جو مسلم زعما اور دانشور اسپیشلی جو جرنلزم سے وابستہ لوگ تھے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ان کا ذمہ دار اخبار ہو گیا، مولانا آزاد کا الہلال ہو گیا، اور محمد علی جوہر کے جو اپنے دونوں اخبار تھے کامریڈ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدرد ہو گیا۔ انہوں نے ان کے ذریعے مسلم عوام کو بیدار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تحریک خلافت کے ایک اثرات میں مسلمانوں کی بیداری بڑا اہم عنصر ہے، اور اس کے اندر سیاسی زعما کی بجائے جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے زیادہ حصہ ڈالا، اور اس کے اندر وہ حجروں سے باہر نکل آئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگڑائی جو تھی یہ آگے بھی کام آئی۔ اسی طرح گاندھی نے بھی دیکھا کہ چونکہ مسلم لیڈر پولیٹیکل لیڈرشپ علیحدہ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو تاریخ خلافت سے علیحدہ رکھا۔ 1857 کی مثال سے لوگ ڈرے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے طے کیا کہ ہم خلافت کو اس انداز میں ہم اخلاقی حمایت تو کریں گے لیکن اس کے لیے جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو گاندھی نے بھی اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا استعمال کرنے کے لیے اور تاریخ کے اثر کو کیش کرنے کے لیے، اور باقاعدہ طور پہ اس کے ذریعے وہ ایک وقت میں ہندوستان کے چوٹی کے سیاستدان بن گئے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پہ نہ صرف یوں کیش کیا بلکہ گاندھی نے ایک اچانک تحریک عدم تعاون اور ترک موالات کا اعلان کر دیا، اور کہا کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، القابات واپس کر دیے جائیں، تعلیم چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں، صرف یہی نہیں گرفتاریاں دیں، محصول کی ادائیگی نہ کریں، حکومت کی طرف سے ملنے والی امداد ختم کر دیں، اور اگر آپ لوگ جو ہیں گورنمنٹ یہ ساری چیزیں نہیں مانتی تو آپ ترک ہجرت، آپ یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، جائیدادیں بیچیں اور چلے جائیں کسی دوسرے ملک کی طرف، مسلمان ملک کی طرف۔ یہ وہ منافقانہ چال تھی جس کا جو مسلمانوں کے لیے تباہی لائی۔ گاندھی کے اس فریب، مکر و فریب کو مسلم زعما نہ سمجھ سکے، انہوں نے اونے پونے دام اپنی جائیدادیں بیچیں اور افغانستان کا رخ کیا، جہاں افغانیوں نے ان کو آنے سے روک دیا وہاں کی حکومت نے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان نہ صرف لقمہ اجل بنے بلکہ معاشی طور پر بھی تباہ ہو گئے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر
یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ فسادات شروع ہو گئے، اور ضلع چورا چوری کے اندر ایک علاقہ جو تھا، ایک مقامی پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا 22 فروری سن 1922 کو۔ تو اس کے نتیجے میں 20 کے قریب وہاں پولیس والے جو موجود تھے وہ جل کے راکھ ہو گئے۔ تو گاندھی نے پھر اس واقعے کو جواز بنا لیا کہ چونکہ اس تحریک سے اب فسادات پھیل رہے ہیں تو ہاں کانگریس ان کو اپنے اس تحریک سے علیحدہ کرتی ہے۔ یہ تحریک کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف تھا اس وقت جب تحریک اپنے عروج کے اوپر تھی، اور ثابت ہو گیا کہ کانگریس صرف اپنے مفادات کے لیے عوام کے اندر آئی تھی، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ہمدردی کا جذبہ نہیں تھا، نہ وہ مسلمانوں کی ہمدرد ہو سکتی تھی۔ اور کانگریس کا اسپیشل گاندھی کے متعلق جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، وہ ان کا جو دوغلا کردار ہے وہ تحریک خلافت کے ذریعے عیاں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ تحریک اختتام پذیر ہو گئی، بر صغیر کے اندر ٹوٹ گئی، کیونکہ اس کے بعد اس کے اندر سکت نہ رہی۔ ادھر یہ ہوا کہ ترکی جو ہے اس کے بڑے حصے کے اوپر قبضے کر لیے گئے، اتحادیوں نے بانٹ لیے بہت سارے علاقے، بہت سارے علاقوں کو انہوں نے وہ لارنس عربیہ والی سٹوری کے ذریعے عربوں کو علیحدہ کر دیا۔ حجاز کا علاقہ جو ہے وہ آل سعود کے حصے میں آ گیا، اور یہاں انہوں نے سعودی عرب کے نام سے حجاز کو 1933 میں نیا نام سعودی عرب کا دیا گیا، اور یہ علاقہ جو ہے ایک نئی مملکت کے طور پہ شروع ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ جب ختم ہو گئی تو اس کے اثرات یہ ہوئے، مسلمان شدید مایوس ہوئے۔ ادھر ترکی کی جو شکست تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی سارے مقبوضات سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور چند مختصراً جو اس کا خالص ترک علاقہ تھا وہ ان کے پاس رہ گیا، اور مصطفیٰ کمال جو تھا اس نے خلیفہ کو جلا وطن کر دیا اور ملک کو سنبھال لیا۔ اسی طرح بڑی طاقتیں جو تھیں پھر وہ بھی چونکہ زیادہ سے زیادہ حصہ بانٹنے کے چکر میں تھیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ ساری جو تھیں وہ رشیا لے اڑا، ادھر یونان کچھ حصے پہ قبضہ کر گیا، کچھ حصہ اٹلی لے گیا، فرانس لے گیا، برطانیہ لے گیا۔ تو اس طرح ان کی آپس کی چپکلش کے نتیجے میں بھی ترکی کا کچھ حصہ جو تھا وہ کیا ہو گیا، وہ مصطفیٰ کمال کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہی مصطفیٰ کمال نے معاہدہ لوازن کر ڈالا۔ تو معاہدہ لوازن جو تھا یہ گو کہ ایک شرمناک معاہدہ تھا، لیکن ترکی مجبور، چونکہ ترک اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ریزسٹ کرتے یا لڑ سکتے، تو انہوں نے پھر اس معاہدے کے اوپر دستخط کر ڈالے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ترکی کا اپنا انٹرنل اقتدار اعلیٰ تو بچ گیا، لیکن جو اس کی ایکسٹرنل جتنی اس کی مقبوضات تھے وہ سارے اسے چھوڑنے پڑے، اور خلافت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی۔ معاہدہ لوازن کے تحت ترکوں کا جو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ اور پھر یورپین علاقوں کے اوپر کنٹرول تھا وہ سارا اختتام پذیر ہوا۔ اسی طرح اتحادیوں نے حجاز کا علاقہ، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ بھی ترکوں سے لے کر عربوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں ایک نئی اسٹیٹ معاہدے کے تحت بنائی گئی، اور یہ اندرون خانہ بھی ترکوں کے خلاف عربوں کے ساتھ اتحادیوں کا ایک معاہدہ تھا کہ جنگ کے دوران جو عرب ہیں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے ترکوں کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بڑی غلطی تھی جس کے ذریعے خلافت جو ہے اختتام پذیر ہوئی۔ اس میں اپنوں نے بھی اپنا کردار بالکل اسی طرح ادا کیا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر لوگ کرتے رہے ہیں، وہ پلاسی کا میدان ہو، وہ بکسر کی لڑائی ہو، یا وہ میسور کی جنگ ہو، تو یہاں پہ بھی بہت سارے عوامل کار فرما رہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال نے 23 مارچ سن 1924 کو ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی سے یہ ریزولوشن پاس کرا دی کہ خلافت کا بوجھ ترکی نے صدیوں سے اٹھا رکھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، کوئی اور مسلمان ملک چاہے تو یہ ذمہ داری سنبھال لے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور مسلمانوں کا جو مرکز تھا وہ اس طرح ٹوٹا کہ وہ دوبارہ کبھی متفق اور متحد نہیں ہو سکے، وہ بکھر گئے۔ خلافت کی قبا جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے چاک کر ڈالی، جس کے نتیجے میں
جو امت کے اندر یکجہتی کی ایک ایگزامپل تھی، جو یکجہتی کی ایک خاص خوبی تھی، خلیفہ کمزور ہونے کے باوجود روحانی مرکز کا درجہ رکھتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بعد کے حالات کے اندر جب ترکی کے اندر یہ پوزیشن ہو گئی تو پھر بقیہ علاقوں کے اندر، اور خاص طور پہ جو بر صغیر تھا، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر بھی خلافت کا جو زور تھا وہ کیا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو تحریک خلافت کے اثرات کے اندر ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں جذبہ بیداری پھر سے ابھرا۔ مسلمانوں نے یہ دوبارہ اندازہ لگایا کہ ابھی ان کے اندر سکت ہے، وہ میدان کے اندر بھی آ کر حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی قیادت جو تھی وہ پہلی مرتبہ میدان کے اندر آئی، عملی سیاست کے اندر وہ آئی، اور انہوں نے بھی عوام کی قیادت کرنے کا ایک ہنر دکھایا کہ وہ بھی ان کی قیادت کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ منقسم تھے، اور خاص طور پہ یہ جو خلافت موومنٹ شروع ہوئی یہ بغیر کسی تیاری کے تھی، اور پھر دنیا کے یہ حق کے جو حالات تھے ان کی تبدیلی نے یہاں خلافت کو تحریک خلافت کو ناکام کیا۔ اوورآل اس تحریک نے مسلمانوں کی سیاسی سماجی بیداری کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ کوشش کی ہے کہ آپ کو خلاصہ سمجھوں گے، یہ وسیع سبجیکٹ ہے، موضوع ہے خلافت کا، امید ہے آپ لوگ سمجھیں گے۔ اور حسب سابق میں کہوں گا کہ اپنا خیال کریں، اپنے صحت کا، اپنے گرد و نواح کا، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت کورونا وبا جیسی خطرناک وبا کی شکل میں نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ سب محفوظ رہیں، ہمارا ملک محفوظ رہے، اسلامی دنیا محفوظ رہے، اور ساتھ انسانیت محفوظ رہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہوئے، رحمت کے ذریعے، جس کی رحمت بے پایاں ہے، جس کا کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنی رحمت کے صدقے اس مصیبت کو، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، ہم سب کا تحفظ کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گرد و نواح کے اندر رہنے والے جو مساکین، محتاج، غرباء ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنے، ان کی مدد و معاونت حسب استطاعت کرنے کی توفیق دے۔ امید ہے آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ سوچیں گے، کیونکہ ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، تعلیم کا اہم مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے رویوں کے اندر تبدیلی ہے۔ تعلیم انسان کی معاشرتی، سیاسی، اخلاقی اور مذہبی تربیت کا نام ہے۔ جیسے شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا نا، سعدی علم چے کنت العلم معرفت اللہ است، تو علم معرفت کا نام ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر کی طرف ہم جائیں، ہم بہتری کی کوشش کریں، جس قدر ہو سکے ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے، حسن اخلاق سے پیش آئیں، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کے کام ہے دنیا میں انسان کا انسان، ورنہ فرشتے بھی موجود تھے اللہ کی عبادت کے لیے، در دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام ہے دنیا میں انسان کا انسان۔ تو اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں بغیر کسی لالچ اور طمع کے، اللہ تعالیٰ سے بدلے کی، اجر کی توقع رکھیں، تاکہ وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، جو بدلہ وہ دے گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، لہذا لوگوں سے بدلے کی آس کے اندر ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو اس کا آخرت میں اجر نہیں ہوگا۔ کوشش کریں، جو باتیں میں سمجھا رہا ہوں میری کوشش ہے، آپ تو وہ طلباء ہیں ہمارے، جب تک ہم آپ کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو سمجھائیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، اس وقت تک یہ چیزیں، تربیت مکمل نہیں ہوتی۔ تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، تعلیم ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ تربیت اور عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ اور امید کرتا ہوں، میں ہمیشہ میری کوشش رہی ہے اپنے شعبے کے اندر آپ لوگوں کو سمجھانا، آپ ڈسپلن، وہ کہ ڈسپلن کو بہت سارے لوگ ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری جو عملی زندگی ہوتی ہے اس کے اندر نظم و ضبط کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، محفوظ رکھے، اور آپ لوگ خوش و خرم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جو ہماری روٹین کا ایک سلسلہ تھا، جو کلاس روم کا ماحول ہوتا ہے، جو کلاس کی کاروائی ہوتی ہے، جو ایک
آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر گیریں کھلتی جاتی ہیں، اس کے اندر نالج جو ہے وہ ظاہر بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں انڈیویجولی خود کھڑے ہو کے لیکچر تیار کر کے اور آپ تک پہنچانے میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ لوازمات، وہ چیزیں سامنے نہیں آتی جو ایک کلاس کے ماحول کے اندر ہوتی ہیں۔ البتہ کوشش ہے اپنی طرف سے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں، اور امید ہے آپ سمجھیں گے۔ جو چیز سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ مسلم ریوائولسٹ موومنٹس کے اندر آپ اور بھی کوئی کتاب نہ ملے تو پاکستان موومنٹ آپ شیخ رفیق والی پڑھ سکتے ہیں، پاک اسٹڈی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیکچر پاک اسٹڈی کا بھی ہے، کامن لیکچر ہیں آلموسٹ، تمام لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ریوائولسٹ موومنٹس کے اندر جیسے میں نے خلافت کے کنسیپٹ پہ بات کی تو اس میں غزالی کا ماوردی فارابی کے لیے مسلم پولیٹیکل فلاسفر کی ایک کتاب موجود ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر میں نے یہ مسلمانوں کے سیاسی افکار اور ادارے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو کی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ انگلش کی کتاب ہے مسلم پولیٹیکل تھاٹس، عمار شہزاد کی کتاب ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اگر ضرورت پڑے تو مجھ سے کاپی کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ پاکستان موومنٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جو کتاب بھی آپ کو جو بھی اس میں سے ضرورت ہو، یہ کتابیں میرے پاس ہیں پڑی ہے، کسی کو زیادہ مسئلہ ہو میٹیریل کا تو مجھ سے کاپی کروا لے، ٹھیک ہے نا، پھر اب باقی پھر مجھے واپس کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں، یہ کتابیں میرے پاس اچھی خاصی ہیں، 800-900 ہزار کتابیں موجود ہیں، ہر ٹاپک سے متعلق سبجیکٹ کی کتب موجود ہیں۔ تو امید کافی ہے کہ آپ لوگ خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکچر کو سمجھا تو میں رہا ہوں، میٹیریل بھی دے رہا ہوں، کتب شروع سے میں دے رہا ہوں، جب سے میں نے کلاسیں لینا شروع کی تھیں پہلے ہی ہفتے میں بہت ساری کلاسوں کو میں نے میٹیریل دے دیا تھا۔ تو امید کافی ہے کہ آپ لوگ محنت کریں گے، ہسٹری، پاکستان اسٹڈی، پولیٹیکل سائنس کے جو ٹاپکس ہیں، جہاں بھی ضرورت ہو، میں ماسٹر کی کلاسیں یا بی ایس کی ہیں، میں آپ کی گائیڈ لائن کے لیے، رہنمائی کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے گا میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اس کی سرحدوں کو محفوظ رکھے، کشمیری مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ فریاد سنے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے، پاکستانی فوج جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔